الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاص نیت اور تصحیح نیت۔ اخلاص نیت کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم ایک چیز بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ شروع میں آپ کو قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 میں سورہ بینا میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اہل کتاب کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں، نماز کی پابندی کر رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی درست طریقہ ہے۔ اور دوسری جگہ پارہ نمبر 17 میں اور سورہ حج کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس نہ کوئی قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور پارہ نمبر 3 میں سورہ ال عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ تم دل کی بات چھپائے رکھو، ظاہر کر دو، اللہ تعالی ہر حال میں اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح حدیث بھی ایک آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ایز اٹ از ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمالوں کو۔ اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ پاک سب سے پہلے فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس قربانی کا نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے اور تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ال عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم دل کی بات چھپا کے رکھو یا اس کو ظاہر کر دو۔ اللہ پاک دل کے ہر حال کو جانتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دل کے ہر ایک راز کو جانتے ہیں، ہماری ہر ایک نیت کو جانتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں ایک بات یہاں پہ بالخصوص سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں ہر حال میں بہکاتا ہے، یہاں تک کہ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی بھی شخص جاننے والا یا انجان شخص ہمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایک تو ہماری نمازوں میں کمزوری ہے، اللہ پاک اس کو بھی دور فرمائے آمین۔ تو ہمارے دل میں شیطان سب سے پہلے حملہ کرتا ہے، دیکھ فلاں شخص تجھے دیکھ رہا ہے، تو اور بہتر نماز ادا کر۔ تو شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ آج تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم جو تسبیحات ہیں ان کے بجائے 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ پڑھنے لگ، تو تیرا وقت زیادہ لگے گا۔ وہ بولے گا کہ ہاں بھائی کیا زبردست انہوں نے وہ کیا ہے سجدہ، اور کیا زبردست رکوع کیا ہے۔ تو یہ ریاکاری ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت میں یہی بہکاتا ہے کہ دیکھ فلاں شخص تیری تلاوت سن رہا ہے، اور اچھے سے پڑھ، دھیرے دھیرے پڑھ۔ غرض یہ کہ ہم طواف کرتے ہیں تو شیطان ہمیں اس وقت بھی بہکاتا ہے، اور جب ہم عمرہ ادا کرتے ہیں شیطان ہمیں ریاکاری کے لیے اس وقت بھی بہکاتا ہے، اسی طرح حج میں بھی بہکاتا ہے۔ اور جب ہم کسی کو کی مدد کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں، اس سے روکے گا شیطان کے جیسے حکم ہوا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو وہ اس پہ بہکائے گا کہ دیکھ یہاں اکیلے میں تو دے گا، تو بند کمرے میں کسی کو دے گا، چھپا کے دے گا، تو تیری واہ واہ کیا ہوگی، کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی طرح جب کوئی ہماری تعریف کرے میں ریا آنے لگے تو اس کا آسان توڑ ہے، تو وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تو جب کوئی تعریف کرے گا، جب کوئی ہم اچھا نیک عمل کریں گے اور ہمیں شیطان بہکائے گا تو ہمیں یہ بات یاد رہے گی کہ میری کوئی تعریف ہے نہیں، تعریف کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک ہیں جو تعریف کے قابل ہیں، اللہ ہی تعریف کے قابل ہیں۔ اور اس کا آسان طریقہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، توفیق مانگیں، اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، جو ریاکاری وہ ہمارے دل میں ڈال رہا ہے وہ ہمیں اللہ پاک اس سے بچا کے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں تمام اعمال اخلاص کے ساتھ
اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک سنتوں پہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک سے توفیق مانگتے رہیں، اللہ پاک انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج کی بات تھوڑی مختصر ضرور ہوئی، لیکن یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارا حساب کتاب جو ہوگا حشر کے میدان میں وہ ہوگا ہی نیت کے اوپر، اور ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کریں۔ بس اگر کہنے میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمی رہ گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے اس پہ معاف فرمائے، اور آخر میں وہی دعا کہ اللہ پاک ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، اور موت کے بعد بھی ایمان پہ رکھے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔